ایک نماز باجماعت پڑھے تو ایک نماز نہیں ہوگی بلکہ وہ 27 نمازوں کے برابر ہوگی. کتنی؟ 27 نماز. ایک نماز تو ہم نے پڑھی، یہ ایک نہیں ہے. کتنی ہے؟ 27 نماز. اندازہ لگاؤ اللہ کے دین کا اور اللہ کے انعام کا. ایک کے بدلے میں 27. اتنا نفع ہے. پھر جو نماز کی برکتیں ہوگی وہ الگ ہوگی. یہ تو اس کا ثواب ملا ہے، اور نماز کی جو برکت ہوگی وہ الگ ہے. نماز کی برکتیں آئے گی کہ کس میں کہ روزی میں. کس میں؟ روزی میں برکت آئے گی نماز کی وجہ سے. یہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے روزی کی برکت کو کھینچتی ہے. برکت والی روزی ملے گی. روزی برکت والی. برکت ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے جو ایمان کی وجہ سے ملتی ہے. اس کی کوئی تفصیل نہیں کر سکتے برکت کیا چیز ہے، لیکن ملتی ہے. انبیاء کرام دعا مانگتے تھے برکت کی. اللہم بارک لی فی سمعی و بصری وفی خلقی وفی خلقی وفی اہلی وفی مالی وفی حیاتی وفی مماتی. دعا ہے اے اللہ برکت دے میرے کانوں میں، برکت دے میری آنکھوں میں. آنکھ کام نہیں کر رہی ہے، کام. کتنی مصیبت، کتنی مصیبت ہے. اب نظر نہیں آتا، سنائی نہیں دیتا. برکت کی دعا مانگی، یہ سکھایا ہے. برکت دے میری آنکھوں میں، برکت دے میری کانوں میں، برکت دے میرے حیات میں، برکت دے میری موت میں، برکت دے میری جان میں، میرے مال میں، میرے عمل میں برکت دے. ہاں، برکت ایک اللہ کا انعام ہے جو ایمان کی وجہ سے ملتا ہے. بے ایمان کوئی ہے اس کو برکت نہیں ملے گی. اس کو بے ایمانی کی مہلت ملے گی تاکہ بے ایمانی سے توبہ کرے. اس کو مہلت ملے گی. توبہ کی ٹھیک ہے، نہیں تو بے ایمانی کی سزا ہوگی. اور ایمان ہے تو برکت آئے گی. جب اللہ کسی معاملے میں برکت دے گا تو وہ ہر طرح سے وہ آسان ہو جائے گا. ہاں، وہ کام ہر طرح سے آسان ہو جائے گا جب برکت ہو گئی. کوئی بوجھ ہی نہیں تھا، یا بوجھ تھا تو وہ ہلکا ہو. کہ اللہ ہماری روزی برکت دے، اور روزی آسان ہو گئی. وہ برکت والی روزی ایسی ہوگی جیسے عبادت میں جی لگے گا. جیسے حرام کی روزی کھاوے تو عبادت میں جی نہیں لگے گا. حرام کی روزی ہے، روزی حرام کی ہے کہ اس کا کیا اثر ہے؟ کہ حرام کی روزی کا اثر یہ ہے کہ آدمی کے اعضاء بے قابو ہو جائیں گے، اس کے اعضاء گناہ کریں گے. کیوں؟ حرام کی روزی پیٹ میں گئی ہے. آنکھیں گناہ کریں گے، کان گناہ کریں گے، ہاتھوں کو سب سے گناہ کریں گے. کیوں؟ روزی حرام کی گئی ہے. انسان اعضاء بے قابو ہو جائیں گے. علماء نے لکھا ایسا کہ جب روزی حرام کی جائے گی تو اندر اعضاء بے قابو ہو جائیں گے، اولاد بھی بے قابو ہو جائیں گی. وہ روزی کھائے گی وہ. ہاں، اس لیے حکم ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر. یہ ہے نا، کھاؤ پاک روزی اور کرو نیک اعمال، میں تمہارے عملوں کو دیکھ رہا ہوں. جی ہاں، روزی پاک گئی اندر. جب عبادت میں جی لگے گا، ذکر میں جی لگے گا، دعا میں جی لگے گا، نیکیوں کی طرف رہبری ہوگی. اور ناپاک روزی گئی ہے تو کبھی دوسرا کرو گا. جب گناہ کرنے کو جی چاہے گا، جی ہاں، عیش کرنے کو جی چاہے گا، غفلت ہوگی.
کیا بات ہے کہ روزی کا اثر ہے. اس لیے دعا مانگی ہے کہ برکت والی روزی دے. سب چاہتے ہیں کہ ہمارا برکت ہو جائے, چاہتے نہیں چاہتے کہ برکت کی دعا کرو, ہمارے گھر چلو, ہماری فیکٹری میں چلو, آپ کے قدم پڑ جائیں گے برکت. یہ سلسلہ ہے دنیا میں. برکت مانگتے ہیں لوگ, وہ مانگنا چاہیے. برکت تو اللہ کی طرف سے ہے. برکت اللہ کی طرف سے, اللہ برکت دیتے ہیں, ایمان کی وجہ سے برکت دیتے ہیں. یہ اپنے اندر ایمان پیدا کرو, اللہ کا یقین, اللہ کا خوف, یہ اپنے اندر پیدا کرو, یہ ہوگا. اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا خوف پیدا کرو. اگر ایمان, یقین اور خوف پیدا ہو گیا زندگی میں تو برکتیں آسمان سے بھی آئے گی, زمین سے بھی آئے گی. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. یہ شہروں میں رہنے والے لوگ اگر اپنی زندگی ایمان والی بناوے, تقویٰ پرہیزگاری والی بناوے, تو اللہ فرماتے ہم ان کو آسمان سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں دیں گے. ایسا پانی برسے گا برکت والا, اور ایسی پیداوار ہوگی برکتوں والی. پھر بیماریاں نہیں ہوگی. برکت آئی, برکت نہیں ہوگی, بیماری کیسے ہوگی, پریشانی کیسے ہوگی, برکت آئی ہے. اللہ تعالیٰ جب برکت دے گا تو دنیا کے مسائل آسان ہو جائیں گے. یہ مسئلہ ہے برکت کا. اور برکت زیادہ ہونے کا نام نہیں ہے کہ زیادہ ہو تو برکت سمجھتے ہیں لوگ. یہ برکت تو خدا کے ایک فیصلے کا نام ہے جو اپنے بندے کے ساتھ اللہ کرتے ہیں. تھوڑے میں برکت دی تو تھوڑے سے بڑے کام ہو گئے, اور برکت نہیں ہو تو بہت سے آئے لیکن کام بھی نہیں ہوا کیونکہ برکت نہیں. تو برکت کے اسباب ہیں ایمان اور یقین بنے, اللہ تعالیٰ کا خوف بنے اندر, اللہ سے ڈر ڈر کر کے زندگی گزارے, اس کی نافرمانی کی جگہ پر قدم نہ رکھے. یہ تو اللہ ناراض ہے, میں نہیں کر سکتا. یہ ہماری کی برکت ہے. اور برکت دے کر اللہ دنیا کے مسائل کو آسان کر دیتے. سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ جب برکت آئی کہ دنیا کے مسئلے آسان ہو گئے. کوئی بھی مسئلہ ہو, برکت ہو گئی, اللہ نے مسئلہ آسان کر دیا. کیوں کہ آسانی کرنے والا کون ہے؟ اللہ بلا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں ہوگی جب تک کہ تو آسان نہ کرے. ہاں یہ دعا ہے, اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں ہونے کی جب تک کہ تو آسان نہ کرے. اور تو جب چاہے مشکل سے مشکل کام آسان ہو جائے گا. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ ہمارا یقین ہے. یہ مسئلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ مسئلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ اللہ کو راضی کر کے ہی لی جا سکتی ہے. زور زبردستی اللہ سے کوئی لے سکتا ہے, دھوکے سے کوئی لے سکتا ہے اللہ سے؟ ہاں, یا تو زور زبر سے لے یا دھوکے سے لے. اللہ کے سامنے کس کا زور چلے گا, اور اللہ کو کون دھوکہ دے گا؟ ایک ہی راستہ رہ گیا کہ اللہ کو راضی کر کے لو.